بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم انشاءاللہ سی بی ایس ای این سی آر ٹی کی کتاب جس کا نام اپنی زبان ہے، کلاس 6 کا لیسن نمبر 3 جس کا نام ہے عقل مند کسان، ہم اس لیسن کو آج سمجھیں گے انشاءاللہ۔ جنہوں نے بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ ضرور دبائیے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیسن نمبر 3، عقل مند کسان۔ پرانے زمانے میں بھارت میں ایک راجا راج کرتا تھا۔ یہ راجا بہت رحم دل تھا۔ اس کے راج میں یعنی اس کی حکومت میں سب خوش رہتے تھے۔ راجا اپنی پرجا کی حالت دیکھنے کے لیے کبھی کبھی محل سے باہر نکلا کرتا تھا۔ سب لوگ راجا کی عزت کرتے تھے۔ ایک دن راجا گھومنے گیا۔ راستے میں اسے ایک کسان دکھائی دیا۔ کسان اپنے کھیت پر کام کر رہا تھا۔ راجا اس کے کھیت پر گیا۔ اس کھیت میں کسان نے گیہوں بو رکھے تھے، یعنی وہاں پر اس نے گیہوں اگا رکھے تھے۔ کھیت بہت ہرا بھرا تھا۔ راجا کھیت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے کسان سے جا کر پوچھا، تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو، یعنی ڈیلی تمہیں اس کے کتنا پیسے ملتے ہیں؟ کسان نے جواب دیا، حضور بس یہ سمجھ لیجئے کہ 1 روپیہ روز کے حساب سے پڑ جاتا ہے، یعنی 1 روپیہ روز میں کما لیتا ہوں۔ اچھا 1 روپیہ روز، تو پھر تم اس 1 روپے کا کیا کرتے ہو؟ راجا نے پوچھا، جی اس 1 روپے میں 4 آنے تو روز کھا لیتا ہوں، 4 آنے کا قرض اتارتا ہوں اور 4 آنے قرض دیتا ہوں۔ اب باقی بچے 4 آنے تو انہیں کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ راجا کسان کی بات سن کر حیران ہوا۔ اس سے پوچھا، میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا، مجھے اس کا مطلب بتاؤ۔ کسان نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 آنے جو کھاتا ہوں وہ تو میرے اور میری بیوی پر خرچ ہوتے ہیں۔ 4 آنے کا جو میں قرض اتارتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ 4 آنے میں اپنے ماں اور باپ پر خرچ کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے پالنے پوسنے پر جو خرچ کیا تھا وہ مجھ پر قرض ہے۔ 4 آنے جو قرض دیتا ہوں وہ میں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں تاکہ جب بوڑھا ہو جاؤں تو میری خدمت کر سکیں۔ اور 4 آنے جو کنویں میں پھینکتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں اتنا خیرات کر دیتا ہوں۔ راجا یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے کسان کو انعام دیا اور کہا، دیکھو جب تک تم میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو اس بات کو کسی کو نہ بتانا۔ کسان نے وعدہ کر لیا۔ راجا اپنے محل واپس چلا گیا۔ اگلے دن اس نے یہ بات درباریوں کو بتائی۔ درباری یعنی شاہی عدالت جہاں بادشاہ کے ساتھ پورے لوگ بیٹھتے ہیں، اور اس نے سب سے اس کا مطلب پوچھا مگر کوئی بھی اس کا مطلب نہ بتا سکا۔ وزیر بہت ہوشیار تھا۔ اس نے راجا سے کہا، سرکار کل میں اس کا مطلب آپ کو بتا دوں گا۔ وزیر اسی دن اس کسان کے پاس گیا اور اس سے اس کی بات کا مطلب پوچھا۔ کسان نے کہا، راجا نے مجھے منع کیا ہے، میں جب تک 100 بار اس کا منہ نہ دیکھ لوں تمہیں اس کا مطلب نہیں بتا سکتا۔ وزیر نے کہا، کوئی ترکیب بتاؤ، یعنی کوئی راستہ مجھے بتاؤ۔ میں راجا سے وعدہ کر چکا ہوں کہ کل میں اسے ضرور تمہیں بتاؤں گا، کل اسے اس کا مطلب ضرور بتا دوں گا۔ کسان کچھ دیر تو سوچتا رہا اور پھر اس نے کہا، ایک ترکیب ہے، تم مجھے 100 اشرفیاں یعنی 100 سونے کے سکے دو تو میں تمہیں یہ بات بتا دوں گا۔ وزیر اس کے لیے تیار ہو گیا اور اس نے کسان کو اسی وقت 100 اشرفیاں دے دی۔ کسان بہت خوش ہوا اور اس نے وزیر کو سب کچھ بتا دیا۔ اگلے دن دربار میں راجا نے وزیر سے کسان کی بات کا مطلب پوچھا تو وزیر نے کسان کی بات کا ٹھیک ٹھیک مطلب بتا دیا۔ راجا کو کسان پر بہت غصہ آیا۔ اس نے فوراً سپاہی بھیج کر کسان کو دربار میں بلا بھیجا۔ کسان دربار میں آیا تو راجا نے کہا، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ کسی کو اپنی بات کا مطلب نہیں بتاؤ گے، لیکن تم نے وزیر کو سب کچھ بتا دیا، تم نے وعدہ خلافی کیوں کی؟ کسان نے کہا، سرکار آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں آپ کا منہ 100 مرتبہ نہ دیکھ لوں اس راز کو یعنی اس بھید کو کسی سے نہ بتاؤں گا۔
हाँ ठीक है, मगर तुमने एक मर्तबा भी मेरा मुंह नहीं देखा। नहीं सरकार, मेरे पास 100 अशरफियाँ हैं, इन पर आपकी तस्वीर बनी है। मैंने 100 अशरफियों को देख कर ही ये बात बताई है। राजा किसान की अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ और उसने उसे 100 अशरफियाँ और इनाम में दी। किसान खुश खुश राजा को दुआएं देता हुआ अपना अपने घर चला गया। तो ये था लेसन जो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से किसान ने एक तरकीब सूझी, उसको एक रास्ता जहन में आया और उसने किस तरह अक्लमंदी से 100 अशरफियाँ भी लिया और साथ में वादा भी खिलाफ नहीं किया और फिर बादशाह को खुश करके और 100 अशरफियाँ ले लिया। तो ये था लेसन। चलिए अब हम चलते हैं अल्फाज मानों की तरफ। पहला लफ्ज है राज। राज कहते हैं हुकूमत को। प्रजा, अवाम, अवाम यानी लोग। खैरात, सवाब की नीयत से कुछ देना। कर्ज, उधार। राज, भेद। वादा खिलाफी, वादे से फिर जाना। दरबार, शाही अदालत। दरबारी, दरबार में हाजिरी देने वाले। अशरफी, सोने का सिक्का। तो ये थे अल्फाज मैंने। चलिए हम अब आगे चलते हैं। सोचिए और बताइए। यहां पर है सवालात। सवाल नंबर 1 है, राजा महल से बाहर क्यों निकलता था? जवाब है, राजा अपनी प्रजा की हालत देखने के लिए महल से बाहर निकलता था। सवाल नंबर 2, राजा ने किसान से क्या सवाल किया? जवाब, राजा ने किसान से सवाल किया कि वो अपने खेत से कितना कमा लेता है। सवाल नंबर 3, किसान 1 रुपया किस तरह खर्च करता था? जवाब, किसान 1 रुपया में से 4 आने रोज खा लेता, 4 आने का कर्ज देता और 4 आने का कर्ज उतारता, बाकी 4 आने कुएं में फेंक देता था। सवाल नंबर 4, किसान ने 1 रुपये के खर्च का क्या मतलब बताया? जवाब, इसका मतलब यह है कि 4 आने जो खाता हूं वो मेरे और मेरे बीवी पर खर्च होते हैं। 4 आने जो मैं कर्ज उतारता हूं, इसका मतलब है कि अपने माँ और बाप पर खर्च करता हूं। 4 आने जो कर्ज देता हूं वो अपने बच्चों पर खर्च करता हूं, ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो वो मेरी खिदमत कर सके। और 4 आने जो कुएं पे फेंकता हूं तो इसका मतलब उतना मैं खैरात करता हूं। चलिए सवाल नंबर 5, राजा को किसान पर क्यों गुस्सा आया? जवाब, राजा के मना करने के बावजूद किसान ने वजीर को सब कुछ बता दिया, इसीलिए राजा को गुस्सा आ गया। सवाल नंबर 6, किसान ने राजा से क्या वादा किया था? जवाब, किसान ने राजा से ये वादा किया था कि जब तक वो राजा का समूह 100 बार ना देख ले, वो अपनी बात का मतलब किसी को नहीं बताएगा। सवाल नंबर 7, किसान ने अपना वादा किस तरह निभाया? जवाब, किसान ने वजीर से 100 अशरफियां मांगी, उन पर राजा की तस्वीर देखने के बाद किसान ने अपनी बात का मतलब वजीर को बताया। इस तरह किसान ने अपना वादा निभाया। तो ये सवाल और जवाब आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम खाली जगहों को पढ़ेंगे। खाली जगहों को सही लफ्ज से भरिए। नंबर 1 है, पुराने जमाने में भारत में एक राजा राज करता था। तो यहाँ पर क्या है, पुराने जमाने में भारत में एक राजा डैश करता था, तो वो खाली जगह में राज आएगा। नंबर 2 है, किसान अपने डैश पर काम कर रहा था, यानी डैश में क्या भरेंगे हम? खेत। किसान अपने खेत पर काम कर रहा था। नंबर 3 है, डैश रोज के हिसाब से पड़ जाता है, यानी 1 रुपया रोज के हिसाब से पड़ जाता है। सवाल नंबर 4, डैश उसी दिन किसान के पास गया। वजीर, वजीर उसी दिन किसान के पास गया। सवाल नंबर 5, मुझे 100 डैश दे दो, मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा। मुझे 100 डैश की जगह पर क्या आएगा? अशरफियां दो, मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा। नंबर 6, किसान खुश खुश राजा को दुआएं देता हुआ अपने घर चला गया। तो यहाँ पर डैश में क्या भरना है? दुआएं। सही जुमले पर
صحیح اور غلط پر غلط کا نشان لگائیے۔ اب نمبر 1 ہے، راجا بہت رحم دل تھا، صحیح یا غلط؟ اس کا جواب ہے صحیح۔ نمبر 2، کسان نے کھیت میں چاول بو رکھے تھے، اس کا جواب ہے غلط۔ نمبر 3 ہے، کسان روزانہ 5 روپے کماتا تھا، غلط، اس کا جواب ہے غلط۔ سوال نمبر 4 ہے، وزیر نے کہا سرکار کل میں اس کا مطلب آپ کو بتا دوں گا، اس کا جواب ہے صحیح۔ اور 5 ہے، وزیر نے کسان کو 1000 اشرفیاں دی، اس کا جواب ہے غلط۔ تو پھر اب ہم آگے بڑھیں گے۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کریں۔ نمبر 1 ہے ہرا بھرا، ہرا بھرے کا ہم جملہ بنائیں گے، کھیت ہرے بھرے ہوتے ہیں۔ نمبر 2 ہے قرض، حامد نے غریب کو قرض دیا۔ نمبر 3 ہے خرچ، اپنا مال نیکی کے راستوں پر خرچ کریں۔ نمبر 4 ہے خدمت، والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کریں۔ نمبر 5 ہے ترکیب، کسان نے اچھی ترکیب بتائی۔ نمبر 6 ہے غصہ، بادشاہ بہت غصہ ہوا۔ نمبر 7 ہے وعدہ خلافی، مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اب یہاں پر ہے متضاد، متضاد کہتے ہیں اپوزٹ کو، اوکے، الٹا۔ اب پہلا لفظ ہے رحم دل، رحم دل کا الٹا کیا ہے؟ سخت دل۔ پھر نمبر 2 ہے عزت، عزت کا الٹا ہے ذلت۔ نمبر 3 ہے ہوشیار، ہوشیار کا اپوزٹ ہوتا ہے بے وقوف۔ پھر خوشی، خوشی کا الٹا اپوزٹ ہے غم۔ تو امید ہے آپ کو یہ لیسن سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو پھر میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے اور شیئر کریں گے۔ پھر انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔